بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا تو میں نے امام سے کہا کہ حدثنی بحدیث فی فضل جدتی کا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، کہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا مولا اپنی جدہ کے فضل ان کی فضیلت کے بارے میں کوئی ایک حدیث سنائے، اور وہ حدیث ایسی ہو کہ میں جس شیعہ کو سناؤں وہ خوشی سے اچھلنے لگ پڑے، کیوں اپنی زبان میں اس طرح کیوں نہ کہہ دوں کو نعرے والی حدیث سنا، نعرے والی یعنی اس وقت چلے نعرہ رسمت تو نہیں تھا نا، لیکن وہ کہنا یہی چاہ رہے کہ جب میں اپنے کسی شیعہ کو سناؤں تو وہ خوش ہو جائے۔ تو مولا کہتے ہیں جابر بیٹھو اور سنو کہ جب روزے قیامت روزے محشر ہوگا تمام انبیاء کے منبر لگائے جائیں گے، ان سارے منبروں پر سب سے بڑا منبر میرے جد محمد رسول اللہ کا ہوگا، اور میرے رسول اللہ میرے جد رسول کو اللہ کہے گا یا محمد اخطب، اے محمد خطبہ دے، میرا جد ایسا خطبہ دے گا کہ کسی نبی نے ایسا خطبہ سنا نہیں ہوگا، پڑھیں گے کیا ایسا خطبہ دیں گے۔ پھر کہا کہ سارے اوصیاء کے منبر لگائے جائیں گے، ان میں سے سب سے بلند اور بڑا منبر میرے جد علی مرتضیٰ کا ہوگا۔ پھر اللہ کہے گا کہ اے علی آپ خطبہ دیں، میرا جد علی ایسا خطبہ دے گا کہ کسی وسیع نے ایسا خطبہ نہیں دیکھا ہوا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اولاد انبیاء کے منبر لگائے جائیں گے، اولاد انبیاء میں سے سب سے بڑا منبر ہوگا میرے جد حسن حسین کا۔ اللہ کہے گا کہ آپ دونوں بھی خطبہ دیں، جب وہ دونوں خطبہ دیں گے تو ایسا خطبہ دیں گے کہ اولاد انبیاء میں سے کسی نے بھی ایسا خطبہ نہیں دیکھا ہوگا۔ جب یہ سارے کے سارے خطبہ دے چکیں گے نا تو اتنے میں آواز آئے گی، کس کی آواز آئے گی؟ پکارنے والے کی، حضرت جبرائیل کی آواز کے ذریعے سے آواز آئے گی کہ این این خدیجہ بنت خویلد، کہاں ہے حضرت خدیجہ، کہاں ہے حضرت مریم، کہاں ہے کلثوم اخت موسیٰ، کہاں ہے فاطمہ بنت محمد۔ دیکھیے ہر ایک کا پروٹوکول ہے روزے محشر میں، یہ توجہ کیجئے گا، ہر ایک کا اپنا اپنا پروٹوکول ہے۔ یہ ساری کی ساری خواتین آئیں گی، لیکن ان میں سے تنہا اکیلی فاطمہ زہرا ایسے پروٹوکول کے ساتھ آئیں گی کہ تنہا ناکے پر سوار اور جبرائیل اس کی مہار لے کر چلتے ہوئے روزے محشر میں آئے گا۔ پروٹوکول ہے نا ہر ایک کا اپنا اپنا۔ دیکھیں 1,24,000 انبیاء ہیں، امام بھی ایک نہیں 12 امام ہیں، لیکن اکلوتی ہے زہرا، بی بی زہرا اکلوتی ہے جو ناکے پر، اس ناکے کے بارے میں بہار الانوار میں جو جلد بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ منسوب ہے، اس ناکے کی فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے لاکھوں فرشتے ہوں گے، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ جب میدان محشر میں وارد ہوگی تو ایک نقطہ انتہا پر کہہ دیتا ہوں کہ جب بی بی زہرا اس محشر کے میدان میں آئے گی تو اس سے پہلے جب دنیا میں آتی تھی فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةٌ قَامَ عَلَيْهَا، کہ جب بھی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا کے پاس جاتی تھی تو رسول خدا خالی کھڑے نہیں ہو جاتے تھے بلکہ الیہا ان کی جانب بڑھتے تھے، فَأَجْلَسَهَا عَلَى مَكَانِهِ، اور جہاں پر خود بیٹھتے تھے وہاں پر بی بی زہرا کو بٹھاتے تھے۔ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ فَلَمَّا، کہ جب شرط متحقق ہو جائے، بلکہ جب شرط متحقق ہو جائے جزا کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب دنیا میں آئے گی تو اس وقت رسول خدا کھڑے ہوں گے، جب میدان محشر میں بی بی زہرا آئے گی تو اس وقت اللہ کا نبی کھڑا ہوگا، جب اللہ کا نبی کھڑا ہوگا تو دوسرے انبیاء کیا بیٹھے رہیں گے؟ دوسرے انبیاء بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ جب انبیاء کھڑے ہوں گے، رسول خدا کھڑے ہوں گے تو مولا علی بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ جب مولا علی کھڑے ہوں گے سارے ائمہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ جب سارے نبی کھڑے، اللہ کی ساری خدائی کھڑی ہوگی، ساری خدائی استقبال کرے گی، تنہا فاطمہ زہرا
فاطمہ زہرا کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ جیو. اللہ سلامت رکھے آپ. اللهم صل على محمد وآل محمد